بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ ٹیرین سے متعلق ایک بڑا دلچسپ، بہت ہی دلچسپ قسم کا کلپ ملا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے، آپ کو دکھانا ہے۔ بڑی گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے، رانا ثناءاللہ، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے، الامان الحفیظ، آپ پہ سخت طاری ہو جائے گا، اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جناب الحمدللہ آج ہم نے ایک آپریشن فلڈ ریلیف آپریشن دکھی انسانیت کی خدمت ایک اور کمپلیٹ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیں فردر بھی 800 آٹے کے تھیلے کی ضرورت ہے، 5 گھر بنانے ہیں جو بنا چکے ہیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں یا کل تک آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ جو باقی لائن میں لگے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بتانا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے بھائی۔ ایک میں کلیریفیکیشن کرتا چلوں، کل ایک بات کی تھی، وہ جو ننکانہ صاحب میں جس بندے کو تھانے سے نکال کے ایک جتھے نے مارا تھا، اصل میں پتہ کیا ہے، میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، صرف یہ کہ چونکہ وہاں مارتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہ نعرہ خصوصیت ہے جس طرح سے تحریک لبیک لگاتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آج تحریک لبیک نے کلیئر کر دیا، اپنا بیان جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں جناب علامہ سعد رضوی صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے احساس کیا پاکستان کس مشکل حالات میں کن سے گزر رہا ہے، اور ہم اس کو کسی بھی حوالے سے یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے خلاف ہو جائے۔ ویسے بھی ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا اس طرح سے جتھے اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیں، اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی اخلاقیات اور یہ انسانیت سوز اس قسم کے واقعے کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ جناب میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں نے یہ کہنا بہت ضروری تھا کیونکہ کل یہ بات ہوئی تھی، تو یہ آج یہ کہنا آئے۔ بھائی آپ کو ایک بڑا مزے کا کلپ تو سنواؤں نا بھائی، آپ کو ایک بڑا مزے کا کلپ تو یہ ذرا دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے، یہ ذرا کلپ آپ ضرور دیکھ لیں۔ یہ بڑا پرانا کلپ ہے، یہ حامد میر صاحب کا کیپٹل ٹاک کا کلپ ہے۔ بابر امان صاحب اور عمران خان صاحب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن لیں۔ کے عمل میں شریک تھے جن کو اپنا ہی واپس لینا پڑا جو کچھ، میں وہ اردو کا محاورہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کی، لیکن خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا، 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں، تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ؟ ٹیرین والا درج نہ ہوا کہیں پہ؟ دیکھیے نا، یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ، اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں، آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے۔ سو ان قصوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لیٹس بی پازیٹیو، لیٹس بی فیوچرسٹ۔ چلیں اب ان کو آپٹمسٹک، اب ان کو مجھے مکمل کرنا ہے، اب ان کو جواب دینا پورا نہیں دیا جواب۔ دیکھیں میرا تو مجھے بات نہیں کرنے دیں۔ بابر صاحب کو ابھی آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے، آپ نے کیا ہے، ایک منٹ سن لیں۔ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بہت عرصہ پہلے جناب بابر امان صاحب یہ فرما رہے ہیں ٹیرین سے متعلق کہ ٹیرین جو ہے نا عمران خان کی بیٹی ہے، آپ بڑے تحریک انصاف کے رہنما ہوئے پھرتے ہیں، آپ کی ناانصافی کے انٹرنیشنل لیول پہ چرچے ہیں، وہ ٹیرین کا ایشو ابھی ریزالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لیکن مزے کا لطیفہ سناؤں، آج یہی بابر امان ٹیرین والے کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وقت کس طرح سے کیسے کروٹیں بدلتا ہے، کس طرح سے کیسے صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جناب، اور یہ بھی کہا ہے کہ گرفتار تو مجھے کر لیں، اس کے بعد جو رد عمل آئے گا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا، جب حکومت نے فیصلہ کر لیا اس کے بعد کسی قسم کا کوئی یوتھیا اتنا پاگل بھی نہیں ہے، گو کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، لیکن یہ اب یوتھیوں نے آج کل سن رہے ہیں جیل بھرو تحریک پر دھڑا دھڑ دستخط کر رہے ہیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے دوران یوں ہٹلر کی طرح یوں جناب ہاتھ اٹھا کے بڑے ان سے حلف لیے تھے۔
اچھا حلف کتنے سے؟ کہتے ہیں جی ہر جلسے میں 50,000 لوگ ہوتے تھے. خان صاحب نے تو پتہ نہیں 100 سے بھی زیادہ جلسے کیے، اور اس میں جناب تو اس کا مطلب ہے لاکھوں لوگوں سے انہوں نے حلف لیا کہ جب میں اسلام آباد کی کال دوں گا تو آپ آؤ گے نا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، اور حلف اٹھاتے ہیں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے، اور بڑے بڑے حلف. اور جب خان صاحب نے کال دی، اپنی حکومتیں تھیں پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 10,000 بندہ بھی نہیں آیا. میں کہتا ہوں 20,000 آیا ہو، 30,000 آیا ہو بالفرض، لیکن حلف کتنوں سے لیا؟ کو 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے حلف لیا. تو جو یوتھیے حلف اللہ اور رسول کے نام پہ حلف لے کے بھی مکر گئے، خان صاحب کے ساتھ نہیں آئے، انہوں نے جیل کیا بھرنی ہے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ دیکھو ابھی تو پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی طرف ہے، جنرل باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے. اب جنرل باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے خود تسلیم کیا، یہ خان صاحب نے کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ خود تسلیم کیا کہ انہوں نے میری حکومت گرائی، اس لیے فوج کے اندر جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی انہوں نے بڑی غلط بیانی کر دی خان صاحب نے. جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا اور میں نے کہا اصل مسئلہ یہ نا خان صاحب سے لے کر سارے یوتھیے اے ٹو زی بات کو توڑنے اور مروڑنے کے بڑے ماہر ہیں. جاوید چودھری نے اس کالم میں لکھا کہ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ نے خان کی حکومت کیوں گرائی آخر؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے گرائی نہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے بچائی نہیں ہے، گرائی نہیں ہے ہم نے بچائی نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ خود مان گئے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. یہ یوتھیے اتنے ماہر ہیں نا فوٹو شاپ چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کے، ویڈیو کو کاٹ کے، ویڈیو کی دوسری آواز. وہ چند روز پہلے میں نے سنایا تھا، میں نے دونوں کلپ دکھائے تھے، کیپٹن صفدر نے کہا کہ عمران خان کا نظریہ یہ ہے، یعنی کہ یہ پہلے کہا کہ عمران خان کے مطابق یا عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم بستری کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کا نظریہ یہ ہے، یہ کاٹ لیا، آگے کیپٹن صفدر کا خیر سے لگا دیا، ہم بستری کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لو جی فتوے دیکھو، اور یہ اب چل گئے. یوتھیے ان چیزوں کے بڑے ماہر ہیں، یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے لیکن نیگیٹیوٹی کے ماہر ہیں. وہ پنجاب اور کے پی کے نگران سیٹ اپ پر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا خان صاحب نے. حالانکہ کے پی کا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو انہوں نے خود لگایا، یعنی کہ وہ محمود خان میں اور مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے ان میں پی ڈی ایم میں اور محمود خان میں اتفاق ہوا ہے. وہ تو کوئی الیکشن کمیشن نہیں لگایا، چلو محسن نقوی کو تو الیکشن کمیشن لگایا. تو جو ابھی سے اعتراض کر رہا ہے کل کو ہارے گا تو ڈیفینیٹلی وہی کرے گا. اور کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے نا خان صاحب کا، خان صاحب نے کہا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی. اب آپ بتائیں ذرا، اس سے بڑا کوئی یو ٹرن ہو سکتا ہے؟ کل تک سارے یوتھیوں کو چونا لگاتا رہا کہ جی میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، وہ خط لہراتا رہا. میرا خیال ہے ریڑی والے کو بھی ڈونلڈ لو کا نام یاد ہو گیا ہوگا. اس بیچارے کو کیا، اس نے بھی کیا، وہ کہتا ہے یار کہاں سے مجھ پہ یہ لانتیں بھیج رہے ہیں. امریکہ نے بلا کے ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت گرا دی تو پھر تو آپ کو رعایت ملے گی، لیکن اگر نہ گرائی تو پھر تو آپ کے خلاف ہم ایکشن کریں گے. اس وجہ سے میری حکومت امریکہ نے گرائی. خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت جو ہے نا امریکہ نے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، خیر چھوڑیں. اس طرح سے ایکٹنگ اور ڈرامے بازی کر کے امریکہ کا نام، جب یہاں سے استعفیٰ دیا تو اس وقت ان کے ایم این ایز نے نعرے لگائے اسمبلی کے اندر کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. یہ اس طریقے سے انہوں نے نعرے لگائے اور وہاں سے اسمبلی سے نکلے. آج اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ امریکہ نے میری حکومت نہیں گرائی. یہ خان صاحب، مطلب وہی والی بات ہے
کہ نئی خبر آئی ہے امریکہ ہمارا بھائی ہے. یہ اب بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. خان صاحب یو ٹرن ایک انگریزی کا لفظ ہے نا, ویسے تو منافقت, دھوکہ, جھوٹ, فریب, یہ ساری چیزوں کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی. اچھا کبھی وہ پہلے انہوں نے کہا امریکہ نے گرائی ہے, پھر وہ کہتے ہیں وہ واحد شخص جس نے ہماری حکومت گرائی ہے وہ جنرل باجوہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جو سب سے بڑا نقصان ہماری حکومت کو کسی نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے وہ محسن نقوی ہے. پتہ نہیں اب چلتی بات کہاں تک پہنچے گی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس کے بعد آ جائیں جناب, یہ کیا بڑی گرفتاری کی اجازت مل گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے, اور ایف آئی اے نے اجازت مانگی تھی اور شوکت ترین کی گرفتاری کی حکومت نے اجازت دے دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سینیٹر بھی ہیں نا, اب وہاں سے بھی اجازت لینی ہوگی نا, تو ان کو بھی انفارم کرنا ہوگا چیئرمین سینٹ کو بھی. تو وہی جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ جناب وہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی کہہ رہے تھے اور مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ اور کے پی کے بھی وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے دونوں صوبے. یعنی کہ انہوں نے پاکستان کے قرضے کو روکنے کی کوشش, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی, اور اب ایک نیا انکشاف بھی ہوا اور وہ خود بھی مان گئے ہیں کہ ان پہ تو اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے نیب میں. تو جب مجھے بنانے لگے تو میں نے کہا جی پہلے میرے کیسز ہی ختم کرواؤ. اب سمجھ آ گئی آپ کو نا, اور وہ کیسز ان کے جنرل فیض نے ختم کروائے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آخری جملہ یہ ہے اس ویڈیو کا کہ چاہے شوکت ترین گرفتار ہوں, چاہے شہباز گل گرفتار ہوں, فواد چودھری گرفتار, وہ سب جو بھی گرفتار ہو, اعظم سواتی گرفتار ہو, وہ کن کے بہاف پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ عمران خان کے بہاف پہ, سیاسی لنگڑے کے بہاف پر, سیاسی لنگڑے کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ سارے پکڑے جا رہے ہیں. جب تک سیاسی لنگڑے کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک قانون اور آئین کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. سیاسی لنگڑا اس طرح سے بیٹھ کے انتشار پھیلاتا رہے گا. یہ میرے الفاظ لکھ لیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.